السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت 7۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں مصروف بھی ہوں گے، کیونکہ سچ بتاؤں تو آج کل ہر بندہ اتنا مصروف ہے کہ کبھی کبھی خود سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اور ہاں، سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا سوری بنتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے ویڈیو نہیں آئی۔ اب یہ مصروفیت بھی عجیب چیز ہے، کبھی لگتا ہے کہ بہت ہم کام کر رہے ہیں اور کبھی لگتا ہے کہ پورا دن ہی گزر گیا۔ تو بس یہی کہانی ہے، تھوڑا گھر کا کام اور تھوڑا بس یہی ایسا چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے اس دوران نوٹس کی ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ ایسا ہوتا ہے جو ہم شروع تو کرتے ہیں لیکن بیچ میں چھوڑ ہی دیتے ہیں، کبھی وقت کی کمی کی وجہ سے، تو کبھی ہمت کی کمی کی وجہ سے، اور کبھی صرف اسی لیے کہ ہمیں لگتا ہے شاید یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی ہے، ایک ایسی عورت کی کہانی جو بالکل زیرو سے شروع کرتی ہے، بیچ میں ہار مان لیتی ہے لیکن پھر واپس آتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ کامیابی ہمیشہ شور سے نہیں، اکثر خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگے گی۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ آور سٹوری۔ چیپٹر کا نام خاموش اسکرین اور زندہ خواب۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے، گھر کی لائٹس بند تھی، صرف کچن کی ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ چولہے کے پاس کھڑی ایک عورت آخری برتن دھو رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، لیکن آج کچھ مختلف ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا، کیا میری زندگی بس یہی ہے؟ اس عورت کا نام تھا مریم۔ وہ ایک عام سی عورت تھی، نہ بہت پڑھی لکھی، نہ کوئی بڑی جاب، لیکن اس کے اندر ایک غیر معمولی چیز تھی، خواب دیکھنے کی ہمت۔ خواب کا جنم۔ مریم کو یوٹیوب دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ دوسروں کی ویڈیوز دیکھتی، خاص طور پر وہ عورتیں جو گھر بیٹھ کر کماتی تھیں۔ وہ اکثر خود سے کہتی تھی کہ یہ بھی تو میری جیسی ہے، پھر میں کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک دن آیا اور اس نے ہمت ہی کر لی، موبائل اٹھایا اور اپنی پہلی ویڈیو بنائی۔ آواز تھوڑی کانپ رہی تھی، کیمرہ بار بار ہل رہا تھا، لیکن نیت سچی تھی۔ حقیقت کا پہلا جھٹکا۔ ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ مریم نے بار بار چیک کیا، ہر 10 منٹ بعد، لیکن رزلٹ 0 ویوز۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، پھر ایک ویو آیا اور مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن پھر جلد ہی سمجھ آئی کہ وہ ویو بھی اس کا اپنا ہی تھا۔ کوشش مگر ناکامی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، مزید ویڈیوز بنائی، 5، 6، 7، لیکن نہ ویوز آئے نہ سبسکرائبرز۔ گھر کے کام الگ، بچوں کی ذمہ داریاں الگ، اور تو اور اوپر سے یہ ایک خاموش اسکرین۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ میں کسی سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں جب سننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہار مان لینا۔ ایک دن اس نے موبائل ہی بند کر دیا اور خود سے کہا، بس اب نہیں۔ وہ دن جب اس نے اپنا خواب خود ہی چھوڑ دیا۔ خاموش مہینے، کئی ہفتے گزر گئے۔ مریم نے دوبارہ ویڈیوز نہیں بنائی، لیکن ہر بار جب وہ یوٹیوب کھولتی تو دل میں ایک چبھن سی ہوتی، یہ جگہ میری بھی ہو سکتی تھی۔ بدلنے والا لمحہ۔ ایک شام وہ اپنے بچے کا ہوم ورک کرا رہی تھی۔ بچہ بار بار غلطی کر رہا تھا۔ مریم نے کہا، بیٹا دوبارہ کوشش کرو، ہمت نہیں ہارتے۔ لیکن اچانک وہ خود ہی رک گئی، خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک آواز آئی،
کہ جو بات تم اپنے بچے کو سکھا رہی ہو خود کیوں نہیں مانتی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی نے بدل دیا۔ واپسی۔ اسی رات مریم نے دوبارہ موبائل اٹھایا۔ کوئی بڑی پلاننگ نہیں، کوئی خاص سیٹ اپ نہیں، بس ایک سادہ سا فیصلہ، میں دوبارہ شروع کروں گی لیکن اس بار ہار نہیں مانوں گی۔ سوچ کا بدلنا۔ مریم نے اپنا طریقہ بدل لیا۔ اب وہ روز ویڈیوز بناتی لیکن ویوز نہیں دیکھتی۔ اس نے یوٹیوب کو اپنی روز کی جاب سمجھ لیا تھا۔ وہ خود سے کہتی کہ جیسے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے نا، ویسے ہی میری محنت کا پھل بھی وقت پر ملے گا۔ سادہ مگر مضبوط دن۔ صبح سے شام تک وہ وہی مریم تھی، کھانا بنانا، گھر سنبھالنا، بچوں کا خیال رکھنا، لیکن رات کو وہ ایک الگ مریم بن جاتی تھی۔ لمبا انتظار۔ مہینے گزر گئے، ویڈیوز بنتی رہیں، محنت چلتی رہی، لیکن کوئی بڑا فرق نہیں آیا۔ فرق صرف ایک ہی تھا، پہلے وہ ہار مان جاتی تھی، اب وہ رکتی ہی نہیں۔ وہ خاص دن۔ ایک عام دن تھا، مریم کچن میں کھڑی تھی، چائے بنا رہی تھی کہ اچانک موبائل بجا۔ اس نے دیکھا "یور ویڈیو از گیٹنگ اٹینشن"۔ اس نے ویڈیو کھولی، ویوز بڑھ رہے تھے تیزی سے، 100، 1000، 10,000۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل کی بات۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میں نے تو بس ہمت نہیں چھوڑی اور آج میری محنت بول رہی ہے۔ آخری سبق۔ خاموشی سے جو سفر طے کرتے ہیں وہی ایک دن شور بن جاتے ہیں۔ وقت لگتا ہے خوابوں کو حقیقت بننے میں، مگر جو صبر کرے وہی جیتتا ہے۔ مریم آج بھی وہی ہے، ایک عام سی عورت، لیکن اب اس کی کہانی عام نہیں رہی۔ وہ عورت جو کبھی خود سے ہار گئی تھی، آج دنیا کو جیتنے کا حوصلہ دے رہی ہے۔ جی تو گائز، آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ لیکن ہاں، کہانی تو آپ نے سنی، ایک سوال ہے میرا آپ سے، کیا یہ صرف مریم کی کہانی تھی یا کہیں نہ کہیں یہ ہم سب کی کہانی ہے؟ سچ بتاؤ، ہم سب کی زندگی میں ایک مریم مومنٹ آتا ہے، جب ہم کچھ شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور ہم چپ چاپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات کیا ہوتی ہے؟ ہم ہار مان کر بھی خود کو کنونس کر لیتے ہیں کہ نہیں یار، یہ میرے لیے تھا ہی نہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم جب کچھ نیا شروع کرتے ہیں نا، تو ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے ہوتا ہے، جیسے ہم ویڈیوز ڈالیں اور اگلے دن وائرل ہو جائیں، ہم محنت کریں اور اگلے دن کامیابی مل جائے۔ نہیں، حقیقت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ زندگی مائکرو ویو نہیں ہے، یہ سلو کوکنگ ہے۔ جس چیز کو پکنے میں وقت لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی سب سے بہترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات اور، ہم اکثر دوسروں کو دیکھ کر کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے اتنے ویوز ہیں، میرے کیوں نہیں، وہ اتنا آگے نکل گیا ہے، میں ابھی تک وہیں ہوں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کسی کی جرنی الگ ہوتی ہے۔ اب فرسٹ چیپٹر میں ہوتے ہیں آپ اور خود کو کسی کے 20 چیپٹر سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں، اپنے لیے وقت نکالنا، یہ سب آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے خواب ختم ہو گئے ہیں۔ عورت رکتی نہیں ہے، بس کبھی کبھی تھک جاتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کچھ شروع کیا ہے نا اور بیچ میں چھوڑ دیا ہے، تو آج ایک چھوٹا سا کام کریں، واپس جائیں، دوبارہ شروع کریں۔ پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ کامیابی ان کو نہیں ملتی جو کبھی نہیں گرتے، کامیابی ان کو ملتی ہے جو گر کر اٹھ جاتے ہیں۔ اگر مریم دوبارہ شروع کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ جب میرے پاس اچھا موبائل ہوگا تب شروع کروں گی، جب میرے پاس پرفیکٹ سیٹ اپ ہوگا تب شروع کروں گی، لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہم پرفیکٹ وقت کا انتظار کرتے کرتے اپنا بیسٹ وقت ہی کھو دیتے ہیں۔
مریم کے پاس بھی کچھ نا خاص نہیں تھا، مطلب ایکسپینسو کیمرہ یا پھر مطلب کوئی فینسی سی جگہ، بس ایک چیز تھی کہ شروع کرنے کی ہمت تھی اس میں، اور یہی چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ نا پلاننگ میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ کام شروع کرنے کا ٹائم ہی نہیں بچتا۔ میں پہلے ریسرچ کر لوں، میں پہلے سب سیکھ لوں، اور پھر ہم صرف یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ میں کرنے والی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سیکھتے نہیں شروع کرنے کے بعد، آپ سیکھتے ہیں شروع کرتے ہوئے۔ اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں نوٹس ہی نہیں کر رہا، کوئی ہماری محنت دیکھ ہی نہیں رہا، لیکن خاموش محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ بس صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔ ایک دن وہی محنت، وہی کنسسٹنسی آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں آپ نے خود بھی سوچا نہیں ہوتا۔ تو اگر آج آپ تھکے ہوئے ہیں نا، یا تھوڑا سا دل ہار رہا ہے، تو بس اتنا یاد رکھیں کہ رکنا ٹھیک ہے لیکن چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی محنت نظر نہ آئے، لیکن کبھی کبھی نا مجھے لگتا ہے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو ولن بنا جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے، کوئی ہمیں منع نہیں کرتا، لیکن ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور سب سے عجیب بات کیا ہے، ہم دوسروں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، تم ہمت نہ ہارو، لیکن جب آپ اپنی بات کرتے ہیں تو خود ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ بھی ویسا ہی بیہیو کرنا چاہیے جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی دوست فیل ہو جائے تو ہم اسے کبھی یہ نہیں کہتے کہ بس چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ ٹرائی کرو، ہے نا، میں ہوں نا۔ تو پھر ہم خود سے یہ کیوں نہیں کہتے؟ ایک اور بات جو میں نے فیل کی ہے کہ ہم اکثر بڑے گولز بنا لیتے ہیں اور جب وہ پورے نہیں ہوتے تو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن شاید ہمیں بڑے گولز کی بجائے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے چاہیے، جیسے آج صرف ایک کام کر لیا، کل ایک اور کر لیا، اور پھر یہی چھوٹے سٹیپس مل کر ایک بڑا رزلٹ بنا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی نا ہمیں بریک بھی چاہیے ہوتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت پرفیکٹ رہے۔ تھک جانا غلط نہیں ہے، بس ہار مان لینا غلط ہے۔ تو اگر آپ بھی کبھی تھک جائیں تو تھوڑا آرام کریں، لیکن اپنے خواب کو چھوڑیں نہیں۔ ہم اکثر اپنی لائف میں سٹک اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پہلا قدم لینے سے ڈرتے ہیں۔ ہم سوچتے بہت ہیں کہ اگر میں فیل ہو گئی تو، اگر لوگ ہنسے تو، اگر کسی کو پسند نہ آیا تو، لیکن کبھی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اگر میں کامیاب ہو گئی تو؟ سچ یہ ہے کہ ہم اپنے خوف کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ اپنی ہمت چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے، اور پھر ہم وہی کے وہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن زندگی کا ایک اصول ہے، جو رسک نہیں لیتا وہ کہانی بھی نہیں بنا پاتا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی کہانی پرفیکٹ نہیں ہونی چاہیے، بس سچی ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ پرفیکشن سے نہیں، ایموشن سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے مریم کی کہانی خاص تھی کیونکہ وہ ریئل تھی، اس میں اسٹرگل تھی اور پاز تھا اور پھر کم بیک تھا۔ اور یہی چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کچھ رک جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی رکنا بھی سفر کا حصہ ہوتا ہے تاکہ ہم اور مضبوط ہو کر واپس آئیں۔ تو اگر آپ اس وقت لائف کے کسی ایسے فیز میں ہیں جہاں آپ کنفیوز ہیں یا تھوڑا سا دل ہار رہا ہے، تو بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہر وہ بندہ جو آج آگے ہے وہ بھی کبھی آج کی جگہ آپ کی جگہ پر تھا، فرق بس اتنا ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں، اور آپ بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے جائیں اور اپنے آپ پر تھوڑا سا یقین رکھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے
آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کہاں پہنچ گئے۔ تو بس آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو یا آپ کو لگا ہو کہ یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو ایک چھوٹا سا کام ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ اور اپنے خوابوں کو کبھی مت چھوڑیں۔